ولایت فقیہ کیا ہے اور اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ ولایت فقیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جو معنی ہے اس کا کہ فقیہ کا کسی چیز پر حق ہونا، ولایت ہونا یعنی اس کے سپرد ہونا، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہونا، اس کے لیے اس میں تصرف کا جائز ہونا، یعنی دوسروں کی نسبت وہ زیادہ حق رکھے کہ وہ یہ کام کر سکے، اس کے حوالے میں ہو، وہ اس میں تصرف کر سکے۔ ایک معنی کی حد تک تمام فقہا کا اجماع ہے کہ فقیہ کے پاس ولایت ہے، ایک حد تک۔ کچھ مراتب ہیں جن میں اختلاف ہے۔ مثال دوں کہ فتوے پہ ولایت ہونا، یہ فتویٰ بھی ایک ولایت ہے کہ اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اس طرح کہتا ہے، قرآن و حدیث کا ماخذ یعنی ان کا نتیجہ یہ ہے، اور جو اس پہ عمل کرے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ بھی ایک ولایت ہے، فتوے کی ولایت رکھنا، یہ فقیہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ یہ فقیہ کا حق ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، اس پر فقیہ کی ولایت ہے۔ دوسرا رتبہ ولایت کا قضاوت، فیصلہ کرنا جھگڑے کی صورت میں دو آدمیوں کے درمیان، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ فقیہ کا حق ہے۔ فقیہ کو ائمہ نے اس پر ولایت دی ہے کہ تم فیصلہ کر سکتے ہو، اور فقیہ جب فیصلہ کرے تو مومنین پر اس کی اتباع واجب ہے۔ اس کو اگر ٹھکرائیں تو انہوں نے فقیہ کو نہیں ٹھکرایا بلکہ انہوں نے امام کو ٹھکرایا ہے۔ خود امام نے فرمایا تھا کہ جب فقیہ ایک فیصلہ فرمائے، جس نے ٹھکرایا اس نے امام کو ٹھکرایا ہے، امام کو ٹھکرانے والے نے نبی کو ٹھکرایا ہے، اور نبی کو ٹھکرانے والا شرک کے طرف پہ ہے۔ تیسرا رتبہ ولایت کا، فقیہ کی ولایت کہاں تک ہے، وہ بھی تقریباً اجماع ہے، شاید کوئی مخالف ہو فقیہ اس میں، امور حزبیہ پہ ولایت۔ امور حزبیہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کے ترک کرنے پر شارع راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو جس کے ترک کرنے پر، اور کسی معین آدمی کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی ہے، کسی معین کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے ترک کرنے پہ بھی اللہ کسی صورت میں راضی نہیں ہے۔ ہر ایسا کام یہ امور حزبیہ میں سے ہے، اور اس پر فقیہ کو ولایت ہے، وہ تصرف کرے گا۔ مثال دوں، ایک بندہ غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اس کے پیچھے گھر ہے، اس کے اموال ہے، اب قطعاً شارع راضی نہیں ہے کہ گھر گرتا رہے اور مثلا اس کے مال پڑا رہے، ضائع ہوتے جائیں، اور اس کے حیوان مرتے جائیں اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، شارع اس کو قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ اچھا، کسی کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی کہ اگر کوئی غائب ہو جائے تو اس کا مثلا چچا زاد اس میں تصرف کرے، کسی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر، تو یہ امور حزبیہ میں سے ہے، فقیہ ہی اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس کو محفوظ کرنا چاہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے۔ اسی طرح ایک یتیم بچہ ہے جس کا نہ باپ ہے نہ دادا ہے، کوئی شرعی ولی نہیں ہے، اب اس کے اموال ہیں، کون ان کی حفاظت کرے، کون اس میں مثلا تجارت کرنا چاہتا ہے تو کرے، جس میں اس بچے کی مصلحت ہو، بچہ چھوٹا ہے، شارع قبول یعنی شارع سے مراد اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے کہ اس کے مال ضائع ہوتے رہے، اور کسی ایک بندے کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی ہے، تو کون ہے جس کو یہ حق ہے کہ وہ تصرف کر سکے؟ یہ بھی فقیہ کا حق ہے، خود کرے ڈائریکٹ یا کسی کو معین کرے جس پر اعتماد ہو۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں، ایک وقف کی زمین پڑی ہے، وہ متولی نہیں رہا، اس کا واقف نہیں رہا، کسی کو خاص کو متولی بھی معین نہیں کیا ہے، کون ہے اس میں تصرف کرے؟ وقف کی زمین ہے، فقیہ کا حق ہے۔ یہ امور حزبیہ ہے، اس میں بھی تقریباً اجماع ہے کہ یہ فقیہ کا حق ہے۔ خاتون ہے، شوہر نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کو بسانا چاہتا ہے، کہتا ہے ساری زندگی ذلیل کروں گا، اب کون ہے اس کی جان چھڑائے اس خاتون کی اس بلا سے؟ یہ فقیہ کا حق ہے۔ اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہے کہ پوری زندگی یہ بیچاری ایسی بیٹھی رہے، نہ یہ شوہر اس کو بیوی بنائے نہ کہیں اور طلاق وہ نکاح کر سکے، تو فقیہ کا حق ہے کہ وہ اگر انسان نہیں بنتا تو فقیہ اس کی طلاق پڑھ دے۔ تو مثالیں بہت ساری ہیں، لمبا ہو جائے گا جواب۔ یہ امور حزبیہ ہے، ان پر بھی فقیہ کی ولایت ہے۔ اگلا رتبہ
نظام سیاست، تدبیر بلد، جس کو امور عامہ پر ولایت کہا جاتا ہے، امور عامہ یعنی قومی مسائل، فوجیں بنانا، پولیس بنانا، حکومت کرنا، یہ بھی فقیہ کا حق ہے۔ یعنی ائمہ نے جس طرح اللہ نے امام کو دیا ہے، ائمہ نے فقہا کو دیا ہے یا نہیں؟ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اس میں، روایات ہیں ان کے ساتھ بحث ہے، سند کے حوالے سے، دلالت کے حوالے سے۔ یہاں پہ فقہا ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سند، صحیح سند اور واضح دلالت روایت نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مثلا یہ روایات ثابت کرتی ہے۔ کچھ فقہا کہتے ہیں روایات نہیں ہے، لیکن یہ بھی امور حسبیہ میں آتا ہے، وہ جو پہلی قسم ہے کہ قطعاً اللہ قبول نہیں کرتا کہ اسلامی نظام کے بغیر چھوڑ دیا جائے معاشرے کو، اور کسی ایک کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی، تو فقیہ کا حق ہے، یہ وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ شیخ جواد تبریزی علی اللہ مقامہ قوم کے بزرگ ترین فقہا میں سے گزرے ہیں، وہ اس دلیل کو بنا کر فقیہ کی اس حد تک ولایت کے قائل تھے کہ وہ حکومت کا حق رکھتا ہے۔ آغا سستانی مثلا قائل ہیں، لیکن اس شرط پر کہ اگر مقبولیت عامہ ہو، یعنی وہ اس صورت میں نہیں دیکھتے کہ لوگ نہ بھی مان رہے ہوں تو زبردستی اس کی ولایت ہے، چونکہ ان کے ہاں کوئی نقلی دلیل ثابت نہیں ہے، صرف عقلی دلیل ہے، اور عقلی دلیل کا وہ دائرہ اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جب قبولیت عامہ ہو تو ایک فقیہ کے لیے ولایت ہے۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل تام ہے اور یہ حق فقیہ کے پاس ہے۔ اس سے ایک اگلا رتبہ بھی ہے، اور وہ آخری سٹیج ہے ولایت فقیہ کی، وہ ہے جس کے امام خمینی، امام راحل قائل تھے، سید خامنائی حافظ اللہ وہ قائل ہیں، بعض اور فقہا بھی قائل ہیں، لیکن بہت سارے قائل نہیں بھی ہیں۔ وہ ہے کہ ما کان للامام للفقیہ، جتنے اختیارات امام کے تھے سب کے سب فقیہ کے لیے ہیں۔ مثلا میں کہوں، فقیہ کہے کہ جاؤ آگ میں چھلانگ لگاؤ، واجب ہو جائے گا۔ صرف حکومت نہیں، اولا بالانفس، وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الست اولا بکم من انفسکم، یعنی مال پر زیادہ حق رکھنا، جان پر زیادہ حق رکھنا، اولاد پر زیادہ حق رکھنا، جتنے اختیارات فقیہ کے پاس، امام کے پاس تھے وہ فقیہ کے پاس ہیں، سوائے اس کے کہ امام معصوم ہے اور فقیہ غیر معصوم ہے۔ تو اس کے بھی امام خمینی، امام راحل قائل تھے، اور کچھ فقہا قائل ہیں، لیکن حوض قم میں بھی اور حوض نجف میں بھی کئی علماء اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ تھا مختصر، یعنی اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا، ولایت فقیہ کا معنی۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے مراتب ہیں ولایت فقیہ کے، کون سے ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، اور کون سا مرتبہ ہے جس میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ایک سسٹم قائم ہو گیا ہے، مثلا جیسے کہ ایران میں ہے، تو وہاں کوئی فقیہ نہیں کہے گا کہ اس سسٹم کی مخالفت جائز ہے، کیونکہ اس سے بہتر نظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ کہ جو ولایت فقیہ کا قائل نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ نظام کے خلاف وہاں کوئی سازش کی جائے۔ سید ابو القاسم خوئی علی اللہ مقامہ، جو اس طرح کے ولایت فقیہ کے قائل نہیں تھے اس معنی میں، کچھ معنی میں قائل تھے، مثلا وہ ابتدائی جہاد میں قائل تھے کہ فقیہ ابتدائی جہاد کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے۔ لیکن صدام نے پورا ٹل لگایا تھا، یعنی اہانت کی تھی، سید کے منہ پہ تھوکا تھا، اس حد تک بدتمیزی کہ ایران کے سسٹم کے خلاف فتویٰ دے، کیونکہ جانتا تھا عراق میں اکثر مقلد ان کے ہیں، اگر سید خوئی ایران کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو ان لمحات میں ہم جو ہے وہ جنگ جیت سکتے ہیں، چونکہ ادھر سے شیعہ کو بھیجتا تھا، وہ آگے جا کر ان کی فوجوں میں شامل ہو جاتے تھے یا گرفتاریاں دیتے تھے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ایسے گرفتاریاں دے دی ایران میں، چونکہ نہیں لڑنا چاہتے تھے، لیکن سید خوئی نے ہر اہانت برداشت کی، فتویٰ نہیں دیا کہ اس اسلامی نظام کے خلاف مثلا فتویٰ دے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی موت بھی ایک انجیکشن کے نتیجے میں ہوئی تھی جو حکومت نے لگایا تھا، جس کا یعنی آرام سے جس کا دیر سے اثر ہونا تھا۔ باقی رہا کہ جو قائل ہیں ولی فقیہ کے، مثلا جو قائل ہے کہ نظام اور سیاست اور حکومت یہ فقیہ کا حق ہے، کوئی اور لیتا ہے تو غاصب ہے،
اس کو کیسے منتخب کرنا ہے؟ عوام منتخب کرے گی یا فقہا منتخب کریں گے؟ زیادہ تر یہی کہا گیا ہے کہ فقہا کر سکتے ہیں، وہ ان کی اہلیت ہے۔ جیسے کہ ابھی تک ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھیں، ایران میں سید خامنائی حافظہ اللہ سید رہبر کا جب انتخاب ہوا تو علماء کی مجلس نے کیا تھا، چونکہ عام عوام کو نہیں پتہ کہ فقہا میں سے کون سا فقیہ کتنے مرتبے پر ہے، کتنا بابصیرت ہے، کتنا فقاہت رکھتا ہے، کتنا عالمی اس کی بڑی سوچ ہے مثلا، تو اس بیس پہ جو ہے اس کو معین کیا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا نظریہ مثلا جیسے آغا سستانی کا کہ فقیہ کو اس صورت میں ولایت ہے جس صورت میں اس کی مقبولیت عامہ ہو، تو وہ تو آٹومیٹک پھر اس کا انتخاب ہو گیا، جس کو کثرت سے جس فقیہ کو قبول کیا جا رہا ہے صرف اسی کے پاس ولایت ہے، دوسرے کے پاس اس نظریے کے مطابق ہے ہی نہیں اصلا۔ اس میں کہتے ہیں یہ متعارف ابھی ہوئی ہے جب امام خمینی بنے اور رہبر معظم، اس سے پہلے یہ کہاں تھی؟ اس سے پہلے یہ کون تھا؟ اصلاً ولایت فقیہ کی اس معنی میں جو بحث شروع ہوئی ہے وہ محقق کرکی سے ہوئی ہے، چونکہ جو اس وقت صفوی حکومت تھی ان کی اجازت سے چلتی تھی۔ محقق کرکی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 400 سال کے لگ بھگ پہلے گزرے ہیں۔ اس کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری کے استاد ملا نراقی نے اس کو بیان کیا ہے اور خوب بیان کیا ہے انہوں نے، جبکہ شیخ انصاری نے مخالفت کی ہے اس آخری جو معنی ہے ولایت کا کہ اولا ہونا اموال اور انفس پر۔ کافی لمبی بحث کی ہے مقاصد میں، لیکن کہا ہے کہ نہیں، ثابت نہیں ہے۔ ان کے تھوڑے بہت وہ بھی استاد ہیں صاحب جواہر، انہوں نے بھی اس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ معرکۃ الآراء مباحث میں داخل ہو گئی، باقاعدہ فقہ کا، شیخ انصاری کے بعد باقاعدہ فقہ کا حصہ بن گئی۔ اب بحث خارج میں پوری بحث سے جو گزرتا ہے تو ضرور وہ طالب علم اس بحث کو پڑھ کے ہی گزرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بحث اس طرح جو ہے وہ متعارف نہیں تھی حوزات اور فقہ کی کتابوں میں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔